السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آج اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے لذت بندگی۔ معزز سامعات، دنیا کی ہر چیز اپنی ایک لذت رکھتی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ دنیا میں پائی جانے والی لذتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلا، جسمانی لذتیں جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، مثلا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، جنسی خواہشات وغیرہ۔ دوسرا، نفسانی خواہشات جن کا تعلق نفس سے ہوتا ہے، مثلا کسی سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو جانا، اچھے چیزوں کا مناظر کرنا وغیرہ۔ تیسرا، روحانی لذتیں جن کا تعلق دل اور عقل اور روح سے ہوتا ہے، مثلا اللہ کا ذکر اور عمل صالح میں لذت۔ پہلے 2 لذتوں کا تعلق دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور تیسری لذت کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے۔ یہی حقیقی اور دائمی ہے۔ معزز سامعات، ایمان کی لذت یہ سب سے اہم لذت ہے، کیونکہ اگر ہمارے دلوں میں ایمان جا بسے تو ہم دنیا کی تمام تکلیفات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی تکلیفیں، سزائیں معمولی سی نظر آتی ہیں۔ معزز سامعات، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام لائے تو انہیں مشرکین مکہ نے طرح طرح کا سزائیں دیے۔ انہیں گرم ریت پر لٹایا گیا، انہیں پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا، ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھا گیا، تب بھی وہ احد کے نعرے لگاتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ جب بلال سے پوچھا گیا، اے بلال، تم ان تکالیفات کو کیسے برداشت کر لیتے تھے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ایمان کی حلاوت اور ان کی سزائیں مل جاتی تو ایمان کی حلاوت ان پر غالب آ جاتی اور مجھے ان کی سزاؤں کا کوئی تکلیف نہ ہوتا۔ معزز سامعات، اسی طرح عمل صالح میں بھی اللہ نے لذت رکھا ہے۔ ان میں سے پہلا، نماز۔ معزز سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکانے سے قبل ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ کو مہلت دیا گیا، آپ پورا اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیے اور اس لذت کو اظہار کرتے ہوئے کہا، واللہ میں نے نماز کو اس لیے مختصر کر دیا کہیں تم یہ نہ سمجھ جاؤ کہ میں نے موت کے ڈر سے نماز کو طویل کر دیا۔ معزز سامعات، اسی طرح قرآن کریم کی لذت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی گواہی دشمنان اسلام نے بھی دیا، لیکن آج ہمارے دل اس کی لذت سے خالی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عثمان رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں، لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو کلام الہی کی لذت سے کبھی محروم نہ ہوتے، کبھی سیراب نہ ہوتے۔ خود عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی عملی ثبوت ہے۔ دشمنوں نے آپ پر ناحق الزامات لگائے، آپ پر بہتان باندھے، آپ کے گھر کو محاصرہ کیا، تب بھی آپ پورے اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب باغیوں نے آپ کو قتل کیا اس وقت بھی آپ کتاب اللہ میں پڑھنے میں مصروف تھے۔ معزز سامعات، اگر عبادتوں میں لذت چاہتے ہو تو گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے۔ وہیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، هل یجد طعام الایمان من یعصی اللہ، کیا گنہگار ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، لا ولا من ہم بالمعصیتی، نہیں اور نہ ہی گناہ کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے۔ یہ بات پتہ چلا کہ نہ گنہگار عبادت کی لذت کو پا سکتا ہے اور نہ ہی گناہ کا ارادہ کرنے والا۔ ذنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس طرح جسم بیماری کی وجہ سے عمدہ چیزوں کی لذت کو محسوس نہیں کرتا، اسی طرح گنہگار گناہ کی وجہ سے عبادتوں کا لذت محسوس نہیں کر سکتا،
किसी ने इब्राहीम रहिमहुल्लाह से सवाल किया, मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठ नहीं सकता, उठ नहीं पाता, कोई सबील बताएं, कोई रास्ता बताएं। तो आप रहिमहुल्लाह ने फरमाया, दिन में अपने रब की नाफरमानी मत करो, वो तुम्हें रात में अपने दरबार में हाजिर होने के लिए खड़ा करेगा। पता चला कि रात में उठकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होना यह बड़ा शर्फ का काम है, गुनहगार इस शर्फ को हासिल नहीं कर सकता। बहरहाल बताने का मकसद यही है कि जहाँ तक हो सके अल्लाह की इबादत करते रहे और सच्ची तौबा करें। हर इंसान गुनहगार होता है, तौबा करें, ऐसी तौबा करें, या अल्लाह ये गुनाह मैंने कर दिया है और ये गुनाह के बाद में कोई गुनाह ना करूँगा, पक्का आज़म करे। इसी को अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, खालिस तौबा करो, सच्ची तौबा करो। आखिर में मन्नान से दुआ है कि वह हम तमाम को खालिस तौबा करने वाले, इबादतों में लज़्ज़त पैदा करने वाले बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।